ہرن کی صورت اور بندر کی چالاکی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک خوبصورت ہرن رہتا تھا جس کا نام شہزادی تھا۔ شہزادی اپنی چمکدار چمڑی اور خوبصورت آنکھوں کی وجہ سے پورے جنگل میں مشہور تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا، لیکن اس سے کچھ دوسرے جانور جلتے بھی تھے۔ جنگل میں ایک بہت چالاک اور ہوشیار بندر بھی رہتا تھا جس کا نام جگو تھا۔ جگو ہمیشہ کسی نہ کسی نئے ایڈونچر کی تلاش میں رہتا تھا اور اس کا مقصد ہمیشہ کچھ نیا کر کے دکھانا ہوتا تھا۔ ایک دن جگو نے دیکھا کہ شہزادی کو سب لوگ تعریف بڑی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، تو اسے ایک شیطانی آئیڈیا آیا۔ جگو نے سوچا، اگر میں شہزادی کو کسی مشکل میں ڈال دوں تو میں جنگل میں اور بھی مشہور ہو سکتا ہوں۔ یہ سوچ کے جگو نے ایک چال چلی اور شہزادی کے پاس جا کر کہا، شہزادی، تمہیں پتہ ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو، لیکن تمہیں اپنی سی خوبصورتی کا حقیقی اندازہ نہیں ہے۔ تمہیں اپنی صورت کو اور بھی اچھا بنانا ہوگا۔ شہزادی نے حیرانی سے پوچھا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے جگو؟ چانچل نے معصومیت سے کہا، بس تم ایک کام کرو، وہ پیڑ نظر آ رہا ہے نا، اس پر چڑھ کر دیکھو، وہاں سے تمہیں اپنا عکس اور بھی خوبصورت نظر آئے گا۔ شہزادی نے تو پہلے تھوڑا سوچا، لیکن جگو کے بھروسے میں آتے ہوئے اس نے وہ مشکل کام کرنے کا سوچ لیا جو کبھی ہرن نے نہیں کیا تھا۔ چانچل نے کہا، تم چلو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ شہزادی نے دھیرے دھیرے پیڑ پر چڑھنا شروع کیا اور جگو اس کے پیچھے اسے ہمت دلاتا رہا، لیکن جب شہزادی تھوڑی اوپر گئی تو اس کا پیر پھسل گیا اور وہ لگ بھگ نیچے گرنے ہی والی تھی کہ جگو نے جلدی سے اسے سہارا دیا اور کہا، شہزادی، تمہاری یہ مشکل میری وجہ سے نہیں ہوئی نا؟ شہزادی تھوڑی سی شرمندہ ہوئی، لیکن اسے یہ احساس ہوا کہ اس نے کچھ غلط کیا۔ جگو نے اپنے پلان کو آگے بڑھانے کا سوچا اور بولا، تمہیں بس تھوڑی اور پریکٹس کی ضرورت ہے، پھر تم اور بھی ہوشیار اور مضبوط ہو جاؤ گی۔ شہزادی نے کچھ دن پریکٹس کی اور پھر ایک دن پھر جگو کے کہنے پر اس نے پیڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ اس دفعہ بھی وہ تھوڑا سا گرتے گرتے بچ گئی، لیکن اس نے ہمت نہیں چھوڑی۔ اس بات سے جگو کو اور مزہ آ رہا تھا کیونکہ وہ شہزادی کو مزید پریشانی میں ڈالنا چاہتا تھا۔ ایک دن شہزادی نے سوچا، جگو مجھے مشکلیں تو دے رہا ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو تو بھی مل رہا ہے۔ اس نے خود سے سوچا کہ اگر وہ ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لے تو شاید اس کا یہ مشکل کام آسان ہو سکتا ہے۔ پھر ایک دن شہزادی نے خود سے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بنا جگو کی مدد کے پیڑ پر چڑھنے کی کوشش کرے گی۔ جب اس نے اپنے بلبوتے پر پیڑ پر چڑھنا شروع کیا تو اس دفعہ اسے کم مشکلات ہوئیں اور وہ آرام سے اوپر تک پہنچ گئی۔ جنگل کے اور جانوروں نے یہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ شہزادی جو صرف اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھی، اب وہ اتنی ہوشیار اور مضبوط بھی ہو گئی تھی۔ شہزادی کے دل میں اپنے اوپر فخر ہوا اور اسے یہ احساس ہوا کہ اصلی خوبصورتی صرف صورت میں نہیں بلکہ ہوشیاری اور ہمت میں بھی ہوتی ہے۔ جگو نے جب دیکھا کہ اس کا پلان الٹا پڑ گیا ہے اور شہزادی کو اور بھی ہوشیار بنا دیا ہے تو وہ بھی اسے دیکھ کر فخر محسوس کرنے لگا۔
اس کے بعد شہزادی اور چانچل اچھے دوست بن گئے اور ان دونوں نے مل کر اور بھی ایڈونچرز کیے۔ شہزادی نے چانچل سے ہوشیاری اور عقل مندی سیکھی اور چانچل نے شہزادی سے ہمت اور مضبوطی سیکھی۔ جنگل کے اور جانور بھی ان دونوں کی دوستی اور ہوشیاری کی تعریف کرنے لگے۔ یہ کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ کبھی کبھی دوسروں کی چال بھی ہمیں کچھ سیکھنا دیتی ہے اور اصل خوبصورتی صرف صورت میں نہیں بلکہ دل اور ہمت میں بھی ہوتی ہے۔ جنگل میں اب شہزادی اور چانچل دونوں کی دوستی مشہور ہو گئی تھی اور سب بچوں اور بڑوں نے اس کہانی کو بہت پسند کیا۔ جی تو پیارے بچوں، اگر آپ کو بھی یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی پیاری پیاری کہانیاں ملتی رہیں۔